آج کے دور میں مال کو غصب کرنا یا کسی کے مال کو کھانا، دھوکہ دینا، یہ تو ہنر سمجھا جاتا ہے، فن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ بھائی ہم تو مسلمانوں میں چکر شروع ہو گئے، وہ اس کے پیسے دبا لیے، اتنی اچھی بات کی، گول مول کر کے اس سے پیسے لے لیے، اور جب دینے کا وقت آیا تو بھائی ابھی تو یوں، ابھی تو لیتے وقت ہی دینے کی نیت نہیں تھی۔ تو یاد رہے دو باتیں میں ادھر آپ کے سامنے پیش کروں، دو باتیں، وہ آگے انشاءاللہ آگے حدیثوں سے بھی ثابت کروں گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ روپوں کے بدلے انسان کی کئی 100 مقبول نمازیں دوسرے کو دے دی جائیں گی، کچھ روپوں کے بدلے۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات کیا آتی ہے کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین ناحق اس پہ قبضہ کر لیا، ناحق یعنی تھی نہیں، اور کسی بھی طرح ہوشیاری بن کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ یعنی 7 زمینوں، اب یہ سوچیں گے کہ بھائی 7 زمینیں تو کتنی بڑی ہوں گی، اس کا طوق کہاں سے ایک انسان کے ہوتا ہے؟ طوق یعنی گلے میں ڈالنے والا ہے، یہ اتنی بڑی کہاں سے گلے میں آئے گا؟ گردن تو چھوٹی سی ہے۔ تو قیامت میں جن لوگوں کو عذاب ہوگا نا، ان کے جسم کو اس قدر بڑا کر دیا جائے گا کہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ تو جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، پھر جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے۔